بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پروگرام میں گلگت بلتستان میں موجود ہوں اور گلگت بلتستان میں دو بڑے مسئلے ہیں، ایک تو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، دوسرا ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، جس وجہ سے ہم آپ تک بڑے لیٹ پہنچ رہے ہیں۔ تجزیے اور تبصرے ہمارے پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کافی دیر تک آپ تک پہنچتے ہیں۔ ایمان شاہ صاحب سینئر صحافی ہیں گلگت بلتستان میں، ان کی جو نظر ہے اور بڑی ڈیپتھ میں ان کی اسٹڈی ہے، ان کو میں نے مدعو کیا ہے اور بڑا کوشش کریں گے کم وقت میں آپ کو میکسیمم انفارمیشن دے سکیں۔ ابھی ہم بات کریں حلقہ 1 اور حلقہ 2 گلگت بلتستان میں بہت ہی اہمیت کا عمل ہے۔ حلقہ 1 کی کیا پوزیشن ہے؟ ظاہر ہے وہاں پیپلز پارٹی وہاں موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ تحریک انصاف کا اتحاد ہے اور مولانا سلطان بھی وہاں پر بڑی اس وقت ان کو رات کو جو پاور ملنی ہے، اس کے بعد وہ کیا سٹینڈ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بتائیے گا اس وقت کیا پوزیشن ہے، اگر ہم اپنے ناظرین کو، سامعین کو اگر یہ بتائیں بڑے شارٹ وقت میں کہ اس وقت گلگت بلتستان کے حلقہ 1 میں پہلی پوزیشن میں کون ہے، دوسری میں کون ہے، تیسری میں کون ہے؟ سر دیکھیں، یہاں پہ وہ جو ایشو آیا نا، مولانا سلطان رئیس عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین، بالکل امیدوار ہیں GBA 1 سے، ٹھیک ہے، اور جب یہ الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے تھے، کوئی بہت زیادہ کوئی توقعات نہیں تھی کہ یہ اپنی پوزیشن اتنی جلدی بہتر بنائیں گے۔ کمیٹی ایک بنی حلقہ نمبر آپ کی، یہ اس سے پہلے بھی کمیٹیوں کا کام چلتا رہا وہاں پہ، بالکل مسجد کمیٹی یا جو بھی کمیٹی تھی، اس نے مولانا سلطان رئیس پہ اعتماد کا اظہار کیا، اہل سنت کی جو ہے، جی سر، صحیح ہے، جس کے بعد جو رائے حق پارٹی کے جو صدر ہیں حمایت اللہ خان، بہت زبردست کینڈیڈیٹ، وہ دستبردار ہو گئے ان کے حق میں، صحیح، مولانا آصف عثمانی صاحب دستبردار ہو گئے، صحیح، اور 3-4 جو کینڈیڈیٹ تھے وہ دستبردار ہو گئے۔ تو اب وہاں پہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے مولانا سلطان رئیس اور امجد ایڈوکیٹ کا۔ صحیح، اب امجد ایڈوکیٹ کے حوالے سے کچھ اس کے لیے معاملات اس لیے بہتر ہو رہے ہیں کہ یہ جو الیاس صدیقی ہیں MLM کے، 2015 کے الیکشن میں انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا۔ بالکل، امجد اگر 300-400 ووٹوں سے ہارا تو اس میں بہت بڑا الیاس صدیقی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اس دفعہ الیاس صدیقی الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے MLM کے ساتھ، ٹھیک ہے، MLM کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اب PTI نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کروا دیا، دستبردار ہو گیا۔ اب جوہر علی جو کینڈیڈیٹ ہیں تھے PTI کے، وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی، ان کا جو حلقہ احباب ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ کلوز رہا۔ بالکل صحیح۔ اب امجد کے لیے فائدہ یہ ہوا کہ جوہر کا جو ووٹر ہے، جو پہلے بندہ ہوا تھا جوہر کے ساتھ، اب آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد وہ زیادہ تر جائے گا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیاس صدیقی صاحب کا نان الیکشن لڑنا، جوہر علی کا دستبردار ہونا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں۔ اور سلطان رئیس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اہل سنت کے 3-4-5 اہم نام جو ہیں وہاں سے جو ہے نا اس کے حق میں بیٹھ گئے، ظاہر ہے اس کا ایج ملے گا۔ جعفر اللہ خان چونکہ PMLN کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ الیکشن لڑیں گے اینڈ تک۔ صحیح ہے۔ ایک اور کینڈیڈیٹ ہے یہاں پہ شفیق الدین، آج کی ابھی تک ہم جب پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ PMLN کے بہت سینئر رہنما ہیں، صحیح ہے، یہ ٹکٹ کے کینڈیڈیٹ تھے، نہیں ملا، آزاد لڑ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اہل سنت کا ووٹ بھی تقسیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن سر دیکھیں، اب وہ جب کسی ایک کی طرف جب وہ ہو جاتا ہے نا رخ، صحیح ہے، اب اسی طرح اہل تشیع میں بھی آپ کا سید مصطفیٰ شاہ صاحب ہے ITP کے، اہل تشیع کا ووٹر بھی دیکھا کہ جی پوزیشن کس کی مضبوط ہے، اس کی طرف جائے گا۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کا ووٹر بھی اپنا ووٹ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اہل تشیع کا جو ووٹ ہے وہ ایڈوکیٹ امجد کی طرف سے بھی جا سکتا ہے اور سید مصطفیٰ صاحب کی طرف سے بھی جا سکتا ہے؟ سر زیادہ تر چانس اس بات کے ہیں کہ امجد کی طرف جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ امجد اس وقت پہلی پوزیشن میں ہے، موجود ہیں، سلطان مولانا سلطان دوسری پوزیشن میں، تیسری پوزیشن جو ہے وہ جعفر اللہ کی، اور سید مصطفیٰ شاہ صاحب کی چوتھی پوزیشن ہے۔ ووٹ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایڈوکیٹ امجد کتنے ووٹ لے سکیں گے؟ اور باقی دیکھیں، پچھلے جو الیکشن ہوا تھا اس میں جعفر اللہ جو جیتے تھے وہ 7500 سم تھنگ تھے، ٹھیک ہے، اور امجد کے بھی لگ بھگ 7000 تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو ظاہر ہے 5 سال کے بعد آپ کے ووٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے، 10,000 پلس پہ جائیں گے، صحیح ہے، اور 9,000 پلس پہ سلطان رئیس صاحب، ٹھیک ہے، اور 7,000 پلس یا 6,000 یا اس سے بھی کم جو ہے نا وہ جعفر اللہ ہوں گے۔ وہ پھر مقابلہ امجد اور سلطان رئیس کا ہی ہوگا۔ باقی اور سید مصطفیٰ شاہ صاحب کی، مصطفیٰ شاہ صاحب بھی سر مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی بہت بڑا ڈنڈ ڈالے گا۔ مجھے میرے اختلاف رائے صرف ایک جگہ پہ ہے، وہ زیادہ تر ہے جعفر اللہ صاحب کے، کہ وہ اتنا ووٹ نہیں اٹھا سکیں گے، کوئی مطلب 1500-2000 کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے PMLN کا ورکر ہے، لیکن اس مسجد کمیٹی کے فیصلے کے بعد یا جو بھی کمیٹی بنی ہے اس کے بعد جعفر اللہ کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ حلقہ نمبر 2 کی بات کرتے ہیں جی۔ حلقہ نمبر 2 میں تینوں بڑے امیدوار ہیں، جس میں جمیل احمد ہیں، وہ سابق ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں پیپلز پارٹی کے،
اسی طرح حافظ حفیظ الرحمان ہیں، وہ مسلم لیگ نون کے سی ایم رہے ہیں. پھر فتح اللہ ہیں، وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ تحریک ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں. پھر گلاب شاہ آصف ہیں، اور بھی جو آزاد امیدوار ہیں ناصر میر ہیں. یہ پوزیشن حلقہ 2 کی کیا ہے؟ دیکھیں حلقہ 2 میں جس طرح جمیل صبر و استقامت، حوصلے اور ہمت کے ساتھ ابھی تک الیکشن لڑتے اور ہارتے چلے آ رہے ہیں، اس وہ کچھ قسمت کی دیوی ان پہ مہربان ہونے جا رہی ہے. صحیح ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میرے خیال میں پروگرام کی طوالت کی وجہ سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ سیاسی گھرانہ ہے شروع سے. ان کے چاچا سنبل شاہ 1987 میں الیکشن لڑے، ہارے، 91 میں جیتے، بڑے تکڑے جو ہے نا پالیٹیشین رہے. اس کے بعد یہ 2004 سے جمیل مسلسل الیکشن لڑ رہے ہیں اور مسلسل ہارتے چلے جا رہے ہیں اور مسلسل دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. صحیح ہے. تو اب جا کے میرے خیال میں قسمت کی دیوی، بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں، ان کو ڈسکس کرنا شاید اس پروگرام میں مشکل ہوگا، لیکن کچھ مضبوط ان کی پوزیشن ہے. پہلے نمبر پہ ہے حفیظ. کس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے دوسرے نمبر پہ ہے؟ یہ نقصان کیا وجہ ہو؟ سر دیکھیں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ 5 سال تک حفیظ اپنے ووٹر سپورٹر سے دور رہے. صحیح ہے. سیم ہاؤس میں رہے، زیادہ ان کا رابطہ نہیں رہا. دوسرا ان پہ الزام یہ ہے کہ چند لوگوں کو نوازا، ٹھیکوں میں، کمیشن میں، امپلائمنٹ میں، تبادلوں میں، وہ زیادہ توجہ نہیں ہوئی. تیسری جو وجہ ہے وہ یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی حفیظ کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی ڈیولپمنٹ کرائی. لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر ہاسپٹلس بنے ہیں، روڈز بنے ہیں، تو صرف حلقہ نمبر 2 کے لوگ تو ان کو مستفید نہیں ہو رہے ہیں، وہ تو پورا جی بی کا لوگ آ کے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. چوتھا جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ حفیظ کشروٹ کے پلٹنی محلے میں پل پڑھ کے ان لوگوں نے اس کو یہاں تک پہنچایا، اور سی ایم بن کے 5 سال پورے کرنے کے بعد وہ پلٹنی محلہ چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو گئے. اب بڑا محل بنا کے وہ ظاہر ہے مطلب اس کلاس سے نکل گئے. تو وہ بھی ایک فیکٹر جو ہے نا وہ چلا رہا ہے جس کی وجہ سے حفیظ کا نقصان ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. اب آج تیسرے نمبر پہ کاف لیگ ناصر میر صاحب ہیں اور فتح اللہ ہیں پی ٹی آئی سے. دیکھیں فتح اللہ بہت اچھے انرجیٹک پولیٹیشین ہیں. صحیح. اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی اس نے کیو سے آئی آر میں غالباً اس نے ماسٹرز کیا ہوا. 2004 میں یہ پہلی مرتبہ الیکشن لڑنے کے لیے پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. ایج کم ہو گئی، 23 سال ایج تھی. ٹھیک ہے. نااہل قرار پائے. 2009 میں یہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے، ہار گئے. اس کے بعد نون لیگ میں شمولیت اختیار کی. پھر اختلافات آ گئے. 2015 میں یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. 2015 میں اگین یہ آزاد لڑے تھے اور مطلب اچھا ووٹ بینک ہے ان کا. لیکن مسئلہ ان کے لیے کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کی اگر مرکزی قیادت جو آج یہاں پہ دندناتے پھر رہی ہے، اگر یہ ٹائم لیا کہ پی ٹی آئی کے جو باغی لوگ تھے بالکل صحیح جو الیکشن لڑ رہے ہیں، خاص کر گلاب شاہ آصف کے ساتھ اگر معاملات طے پا جاتے تو گلاب شاہ آصف جو ہے فتح اللہ کی کیمپین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تو میرے خیال میں فتح اللہ کی پوزیشن بہت بہتر ہوتی. انہوں نے بہت دیر کر دی. بہت سارے معاملہ میں جس طرح یہ دیر کرتے رہے ہیں اسی طرح اس معاملے میں انہوں نے دیر کر دی. اب گلاب شاہ آصف اپنی کیمپین کے اس حصے میں چلا گیا جہاں سے واپسی مشکل ہے. واٹ اباؤٹ ناصر میر جو کاف لیگ؟ دیکھیں ناصر میر صاحب کا بھی سیاسی گھرانہ رہا ہے. ناصر میر کا چاچا رسول میر نادر نیاز کونسل کا ممبر رہے، الیکشن لڑے، جیتے. اس کے بعد ان کے جو ایک اور چاچا ہیں شیر جہان میر صاحب، وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہے. تو سیاسی گھرانہ ہے. یہ جو ہے اپنے گھرانے کا جو ایک وہ روایت رہی ہے اسی کو زندہ رکھنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. قابلی کا ٹکٹ ہے، بڑی زبردست انہوں نے کیمپین کی ہے. لیکن سردست میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن یہاں پہ جو ایک اور ان کے لیے ایک آ رہا ہے جو مطلب پھاتا ہے جو غلط کون بنے گا، صحیح ہے، شیر جہان میر صاحب بنیں گے یا فتح اللہ. تو یہ پھر وہاں پہ بھی ایک جنگ ہے. اگر ہم چاہیں تو کیا لگ رہا ہے کہ پہلے نمبر پہ آنے والے تحریک پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں آپ کو لگ رہا ہے حفیظ الرحمان دوسرے نمبر پہ، ناصر میر تیسرے نمبر پہ ہیں یا فتح اللہ سر اور ناصر میر چوتھے نمبر پہ؟ ٹکٹ اگر ووٹ کے حساب سے کریں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کون کتنے ووٹ لینے میں کامیاب رہے گا؟ دیکھیں میں جو جیتے گا وہ 10,000 پلس پہ جائے گا. حفیظ کے بھی 8-9 ہزار پلس پہ ووٹ جائے گا. حفیظ اور یہ نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جمیل جو ہے وہ 10,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہیں گے اور حفیظ جو ہے وہ 9,000 پلس پہ جائے گا اور ناصر میر جو ہے ناصر میر صاحب 3,000 یا 2,500 3,000 فتح اللہ سر 6,000 پلس پہ اور جائے گا. گلاب شاہ آصف کے بھی سر 1,500-2,000 کے قریب بنتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ آزاد کینڈیڈیٹس ہیں جو بڑے، خاص کر اشفاق حسین نام کا لڑکا ہے صحیح ہے جو آزاد حیثیت میں لڑ رہا ہے، انتخابی نشان پھول ہے. وہ جس طرح سے کیمپین کر رہا ہے بیٹھ کے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کچھ. اور ایک اور بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ شاید مطلب اہل تشیع کے جو 4 کینڈیڈیٹس ہیں، فقیر شاہ، گلاب شاہ آصف، اشفاق اور کوثر،
کسی مرحلے پہ آج رات کل تک بھی الیکشن سے پہلے کوئی خبر آ سکتی ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ آ جائے گا، باقی سب آپ کے خیال میں اس صورت میں یہ بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوگا؟ بالکل، آپ کے خیال میں ابھی تک کی صورتحال کے مطابق حلقہ 1 اور حلقہ 2 دونوں میں سیٹ کس پارٹی کو جا رہی ہے؟ پیپلز پارٹی دونوں میں. بہت شکریہ ناظرین. یہاں تک کہ مزید اگلے جو حلقے ہیں ان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں. تھوڑی دیر تک آپ انتظار کیجیے.